ہوا کیا کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ان ساتھیوں سے یہ کہا جن کی تعداد 40,000 ہے، دشمن کی تعداد 2,40,000 ہے اور مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000 ہے، ان سے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ صبح ہماری لڑائی ہونی ہے، آپ آج رات سوئیں گے نہیں، اللہ کی اس کتاب کو اونچی اونچی آواز سے پڑھیں گے، ساری رات کھڑے ہو کر پڑھیے اور اونچی آواز سے پڑھیے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ حکم دیا کہ سب لوگ مل کر اللہ کے سامنے ساری رات اپنے یہ ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگے کہ اللہ کل یا ہمیں فتح دے دے یا ہمیں شہادت عطا کر۔ یہ دعا ساری رات کھڑے ہو کر مانگیے۔ اس طرح یہ مسلمان ساری رات اس قرآن کو آپ تصور کر سکتے ہیں، 40,000 انسان اللہ کی کتاب کی تلاوت اونچی اونچی کریں۔ یہ آواز ان کے دشمن کو بھی سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں خالد بن ولید نے یہ کون سی جنگی ٹیکنیک اختیار کی ہے کہ عموماً فوجیں جس دن لڑائی ہونی ہوتی ہے اس سے پہلی رات جو ہے وہ آرام کیا کرتی ہیں، لیکن یہ عجیب کمانڈر ہے کہ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ ساری رات جاگتی رہے۔ انہوں نے خود بھی نہ سوئے لیکن دشمن کو بھی سونے نہ دیا۔ وہ پریشان رہے کہ پتہ نہیں کس وقت ہم پر حملہ آور ہو جائیں۔ صبح نماز فجر ہوتی ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ نماز فجر پڑھائیے، اور اس نماز فجر میں پہلی رکعت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سورہ فجر کی تلاوت کی اور دوسری میں سورہ الشمس کی۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی بڑی بڑی طاقتور قوموں کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ چاہتے تھے کہ ہمارے مجاہدین اس کو سنیں گے، ان کا مورل اپ ہو جائے گا، اور جب ان کو یہ خیال آئے گا کہ ہماری بیک پر وہ عظیم طاقت ہے جو ہماری مدد کرے گی، اور ان قوموں کو اس نے نہیں چھوڑا تو یہ بھی نہیں باقی رہیں گے۔ اس صورت کے اندر سورہ فجر میں آیات کیا ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب وان ربک لبالمرصاد۔ یہ آیات ہم گھر میں بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں لیکن ایسے ہی گزر جاتے ہیں، لیکن ان آیات کی تلاوت، ان آیات کو آواز کے ساتھ اگر میدان جنگ میں پڑھا جائے اس کے معنی ہی کچھ اور سمجھ آتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے، اس جیسی قوم طاقتور اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، اور اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور اس کے بعد سمود، وہ اتنے طاقتور تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ختم کیا، اور پھر وہ فرعون جو میخوں والا ہے، بڑا طاقتور تھا، جنہوں نے زمین میں فساد برپا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اپنے عذاب کا کوڑا برسایا، اور وہ ہر وقت ایسے اللہ کے دشمنوں کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ یہ تلاوت جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کی تو پیچھے سننے والے مجاہدین کو اس وقت وہ معنی سمجھ آ رہے تھے کہ کل یہ اتنی بڑی طاقت 2,40,000 کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے ہاتھوں سے تباہ کرے گا۔ اور پھر جب انہوں نے یہ دونوں صورتوں کے اندر مسلمانوں کو اللہ کی اس طاقت کا کہ یہ بڑی بڑی طاقتیں، یہ بڑے بڑے لوگ طاقتور نہ رہے، ان کو ختم کر دیا ان قوموں کو، تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا
کہ آپ کچھ بیان فرمائیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ پرسوں رات میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم فتح یاب ہو گئے ہیں اور یہ رومی شکست کھا گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہا کہ اٹھیے اور پورے 40,000 کے اندر اس کا اعلان کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھو تو اس کا اعلان کرو، دوسروں کو بتاؤ، اور اگر برا خواب دیکھو تو اس کا ذکر نہ کرو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سارے 40,000 کے درمیان اس کا اعلان کیا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ اور پھر ایک اور صحابی اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خالد، میں نے بھی اسی طرح کا ایک خواب دیکھا ہے کہ ہم فتح یاب ہو گئے ہیں، رومی شکست کھا گئے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی بیان کیجئے، انہوں نے بھی بیان کیا، اور اس طرح یہ فجر کی نماز مکمل ہوئی، اور یہ مجاہدین اس کے بعد گھوڑوں کی پشتوں پر تھے، اور پیدل جو مسلمان تھے لڑائی کرنے والے، اور 600 گھوڑ سوار حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ان مجاہدین کو جنگی ٹیکنیک جو بتائی وہ ہے غور کرنے والی بات۔ وہ کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا اپنے پیدل مجاہدین سے کہ جب رومی پیدل جو 1,00,000 کی تعداد میں ہیں آپ پر حملہ آور ہوں تو آپ پیچھے ہٹتے جائیں، ریٹریٹ کریں، اور اتنا پیچھے ہٹیں کہ بھاگنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ دشمن کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ شکست کھا کے بھاگ گئے ہیں۔ لیکن آپ نے واپس پلٹنا ہے، اور پیچھے سے میں ان کے گھوڑ سواروں کو روک لوں گا، وہ ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور حضرت خالد بن ولید اپنے 600 گھوڑ سواروں کو لے کر چھپے ہوئے تھے۔ جو ہی یہ حملہ شروع ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوا۔ لیکن اس سے پہلے جو اہم واقعات ہوئے ذرا ان کو بھی سنیے۔